السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں ہم کہاں کے سچے تھے پارٹ 5۔ تم یہ سب کرنے کے لیے اس سے شادی کرنا چاہتے تھے؟ ہاں، یہی سب کرنے کے لیے اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، میں نے کرسی پر جھولتے ہوئے کہا۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، میں نے ہی اسے اس شادی پر تیار کیا تھا نا۔ میں اس سے اصرار کرتی ہوں نہ وہ اس جہنم میں آتی۔ میں نے ان کی بات پر کرسی پر جھولنا بند کر دیا۔ آپ اس پچھتاوے سے باہر نکل آئیں۔ وہ آپ کی بات نہ مانتی تب بھی مجھے شادی اس سے ہی کرنا تھی، چاہے زبردستی صحیح، اور میں اس کے لیے ہر حربہ استعمال کرتا، چاہے مجھے اسے کڈنیپ ہی کیوں نہ کروانا پڑتا، مگر اسے آنا اسی گھر میں تھا۔ سو آپ کے اصرار نے اسے اس جہنم میں آنے پر مجبور نہیں کیا، اس کا کردار اسے یہاں لایا ہے اور اسے یہیں آنا تھا۔ اسود، تم یہ سب مت کرو، تمہیں کیا پتا غلطی کس کی تھی کس کی نہیں۔ تم باز آ جاؤ، سزا اور جزا تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، صرف ایک ہی برتر ذات کے ہاتھ میں ہے۔ تم انسان ہو، اپنی حدود کو جان لو، اس کی طاقت، اس کے اختیار کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش نہ کرو۔ مجھے سب پتا ہے، مجھے نصیحت نہ کریں، کون سچا ہے کون جھوٹا، کسے سزا ملنی چاہیے کسے انعام، اس کا فیصلہ یہی ہو جانا چاہیے۔ ہاتھ کا بدلہ ہاتھ اور سر کا بدلہ سر، یہ بھی ہمارے ہی مذہب میں ہے۔ میں تو پھر اس کی جان نہیں لے رہا ہوں، مگر معاف کر دینے والا عظیم ہوتا ہے، اور معاف کر دینا سب سے افضل ہے۔ مجھے عظیم بننا ہے، نہ کوئی افضل عمل کرنا ہے۔ جو عظیم ہوتے ہیں اور افضل عمل کرتے ہیں، ان کا حال مشل جیسا ہوتا ہے، کم سے کم رسوائی اور زیادہ سے زیادہ موت۔ ان دونوں چیزوں میں سے ایک ان کا مقدر ضرور بنتی ہے۔ سو آپ مجھے یہ بیکار کی نصیحتیں نہ دیں۔ میں نے ایک بار پھر کرسی کو جھلانا شروع کر دیا۔ کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد امی نے مجھے کہا تھا، تم یہ سب کرنے کی بجائے اسے طلاق دے دو۔ میں ان کی بات پر بیا اختیار ہنسنے لگا۔ طلاق بھی دوں گا، یہ کام بھی کروں گا، مگر ابھی نہیں۔ 20 سال بعد، جب کوئی اس پر دوسری نگاہ نہیں ڈالے گا، جب وہ دوبارہ اپنا گھر آباد کرنے کے قابل بھی نہیں ہوگی، تب میں اسے خالی ہاتھ دھکے دے کر اپنے گھر سے نکال دوں گا اور اسے کہوں گا کہ جاؤ، اب دوبارہ سے اپنے لیے کوئی ٹھکانہ تلاش کرو، ڈھونڈو اب دنیا میں تمہارے لیے کیا ہے۔ اگر کچھ نہیں ملتا تو پھر تم بھی مشل کی طرح مر جاؤ۔ اسود، میں اسے تم سے خلا دلوا دوں گی، میں اسے تمہارے ساتھ نہیں رہنے دوں گی۔ امی، کیا وہ مجھ سے خلا لے سکتی ہے؟ کیا اس قابل ہے وہ؟ لے جائیے گا کبھی عدالت میں اسے اپنا شوق پورا کرنے کے لیے، پھر دیکھیے گا کتنے سال وہ ان عدالتوں کے چکر کاٹتی ہے، اور میں جو اس پر ایسے الزام لگاؤں گا کہ دنیا تو کیا، وہ خود بھی اپنا چہرہ دیکھنے کے قابل نہیں رہے گی۔ میں عدالت میں ایک چھوڑ 100 ایسے گواہ پیش کر دوں گا جو اس سے اپنے تعلقات کا دعویٰ کریں گے، وہ بھی تمام ثبوتوں کے ساتھ۔ پھر آپ کیا کریں گی اور وہ کیا کریں گی؟ اور میں عدالت سے درخواست کروں گا کہ ان سب باتوں کے باوجود ایک اچھے شوہر کی طرح میں اس بد کردار بیوی کو بھی اپنے گھر میں آباد کرنا چاہتا ہوں۔ سب میری عظمت کے گن گاتے ہوئے اسے واپس میرے ہی گھر بھیج دیں گے، اور بالفرض اگر وہ خلا لینے میں کامیاب ہو بھی جاتی ہے تو بھی تیزاب کی ایک بوتل اسے اس قابل نہیں چھوڑے گی کہ وہ دوبارہ کبھی اپنا گھر بسانے کا سوچے۔ پھر آپ بھی اس کی مدد نہیں کر پائیں گی، چاہے جتنا بھی چاہیں۔ تو مان لے امی کہ وہ سب سے زیادہ محفوظ اور خوش یہیں رہے گی، اس 4 دیواری کے اندر، اور اسے یہیں رہنا ہے، چاہے آپ کو پسند آئے نہیں آئے، چاہے وہ ایسا چاہے یا نہیں چاہے۔ امی خوف کے عالم میں مجھے دیکھتی رہی۔ تم ایسے نہیں تھے اسود، تم کبھی بھی ایسے نہیں تھے۔ ہاں، ایسا نہیں تھا، مگر اب ہو گیا ہوں۔ میں وہاں سے اٹھ کر باہر آ گیا۔ پھر سب کچھ ویسا ہی ہونے لگا تھا جیسا میں چاہتا تھا، وہ بالکل میری ہدایت کے مطابق چلتی رہی۔ اسے ہر حال میں صبح 4 بجے اٹھ جانا ہوتا تھا، اور رات کو 12 بجے سے پہلے نہیں سو سکتی تھی، چاہے وہ اپنے سب کام نپٹا چکی ہوتی تب بھی۔ یہ میری ہدایات تھی۔ وہ صرف گھر کے اندر پھر سکتی تھی، چھت پر، لان میں یا پورچ میں نکلنے کی اجازت نہیں تھی اسے۔ وہ صرف صبح یا رات کے وقت کھانا کھا سکتی تھی، اور وہ بھی صرف دال یا سبزی، اس کے علاوہ اسے کچھ نہیں دیا جاتا تھا۔ امی اسے دیکھ کر بعض دفعہ رونے لگتی اور مجھے بد دعائیں دینا شروع ہو جاتی یا خود کو کوسنے لگتی، مگر مجھے ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ تو زندہ تھی اور مشل تو مر گئی تھی۔ پھر
پھر بھی انہیں مہرین کا زیادہ خیال تھا، مشل کا نہیں۔ دن گزرنے لگے تھے، امی آہستہ آہستہ نارمل ہوتی چلی گئی تھی، یا کم از کم مجھے نارمل لگنے لگی تھی۔ مہرین نے بھی شاید اپنی سزا کو قبول کر لیا تھا۔ وہ کسی شکوے شکایت کے بغیر میرا ہر حکم ہدایت پر عمل کرتی، اسے اور کرنا بھی کیا تھا۔ بعض دفعہ میرا دل چاہتا وہ روئے، گڑ گڑائے، مجھ سے فریاد کرے، مجھ سے معاف کرنے کی بھیک مانگے، اور میں اس کی بے بسی پر کہے لگاؤں، اور پھر ایسا موقع مجھے مل ہی گیا تھا۔ ایک دن میں رات کو اسٹڈی میں کام کر رہا تھا جب وہ میرے پاس آئی تھی۔ مجھے آپ سے ایک بات کرنا ہے، اس نے اسٹڈی ٹیبل کے پاس کھڑے ہو کر کہا تھا۔ کرو، میرے فائنل ایئر کے پیپر شروع ہونے والے ہیں اگلے ہفتے سے۔ میں پیپرز دینے کے لیے لاہور جانا چاہتی ہوں۔ میں نے اس کی بات کے ختم ہونے پر نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ تم نہیں جاؤ گی؟ اس کے چہرے کا رنگ میری بات پر بدل گیا تھا۔ پلیز مجھے جانے دے، میں نے 2 سال محنت کی ہے، میری محنت ضائع ہو جائے گی، پلیز مجھے امتحان دینے دے۔ پہلی دفعہ اس کا لہجہ التجائیہ تھا۔ مشل نے بھی تو بہت محنت کی ہوگی، مگر وہ بھی یہ امتحان نہیں دے رہی ہے، اور جب وہ یہ امتحان نہیں دے رہی تو تم بھی نہیں دو گی۔ میں کبھی آپ سے کچھ نہیں مانگوں گی، کبھی کوئی شکایت نہیں کروں گی، بس صرف میری یہ بات مان لیجئے، پھر مجھے پیپرز دینے دے دیجئے۔ 1 بار نہیں، 100 بار نہیں، میں کبھی بھی تمہاری کوئی بات نہیں مانوں گا، نہ آج نہ آئندہ کبھی۔ وہ چند لمحے خاموشی سے مجھے دیکھتی رہی، پھر ایک دم رونے لگی۔ آپ مجھے ایسے جرم کی سزا دے رہے ہیں جو میں نے نہیں کیا۔ میرے لیے میری تعلیم کیا ہے آپ نہیں جانتے۔ میرے لیے مشل کیا تھی تم تو جانتی تھی۔ پھر تم نے اسے اور مجھے کس چیز کی سزا دی تھی؟ تعلیم تو کوئی ایسی شے نہیں ہے جس کے بغیر نہ رہا جا سکے۔ اگر میں مشل کے بغیر زندہ رہ سکتا ہوں تو تم بھی تعلیم کے بغیر زندہ رہ سکتی ہو۔ وہ میری بات پر روتے ہوئے اسٹڈی سے چلی گئی تھی۔ بہت سکون ملا تھا مجھے اس کے آنسوؤں سے، یوں لگا تھا جیسے میرے اندر کی بھڑکتی ہوئی آگ کچھ مدھم ہو گئی تھی۔ پھر امی نے بھی مجھے مجبور کرنے کی کوشش کی تھی کہ میں اسے امتحان دینے کے لیے لاہور جانے دوں، مگر میں وہ بات کیسے مان سکتا تھا جس سے اسے کوئی ریلیف ملتا ہو۔ سو میں نے امی کی ساری منت سماجت کو بھی نظر انداز کر دیا تھا۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا جا رہا تھا، ہماری شادی کو 1 سال ہونے والا تھا۔ اب اسے جانے دوں، مگر اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ امی مجھ سے لڑتی رہی، مجھے بددعائیں دیتی رہی تھی، اسے ساتھ لے جانے پر اصرار کرتی رہی تھی، مگر وہ بالکل چپ تھی۔ اس نے امی سے کہا تھا، خالہ آپ اصرار نہ کریں، مجھے کہیں نہیں جانا ہے، یہ سب میری سزا ہے، مجھے برداشت کرنا ہے، آخر میں نے مشل کو مارا تھا۔ تو تمہیں احساس ہونا شروع ہو گیا کہ تم نے مشل کو مارا تھا؟ میں نے سوچا امی اکیلی لاہور چلی گئی تھی، وہاں سے نانی امی نے فون کر کے مجھے کہا تھا کہ میں اسے بھیج دوں۔ سب چاہتے تھے کہ ایک بار وہ اپنی امی کا چہرہ دیکھ لے، پھر ہی انہیں دفن کیا جائے، مگر میں نے اسے نہیں جانے دیا۔ اس نے مجھے کہا بھی نہیں، پھر میں اس پر اتنی سخاوت کیوں دکھاتا؟ امی خالہ کے 10ویں کے بعد واپس کراچی آئی تھی، اور کتنی ہی دیر وہ اس سے لپٹ کر روتی رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے۔ وہ انہیں چپ کرواتی رہی، جیسے مرنے والی سے صرف امی کا تعلق تھا، اس کا نہیں۔ خالہ کے مرنے کے بعد امی نے مجھ سے بات کرنا چھوڑ دیا تھا۔ انہیں اگر مجھ سے کوئی کام ہوتا تب بھی وہ میرے بجا ملازم کو کہتی، میری کسی بات کا جواب وہ نہیں دیا کرتی، اور مجھے اب اس کی زیادہ پرواہ نہیں تھی۔ ایک بار میں نے ان کی پرواہ کی تھی، اور تب مشل زندگی ہار گئی تھی۔ اب کس چیز سے محروم ہوتا میں؟ مجھے یاد ہے اس ماہ جب میں انہیں مہینے کے آغاز میں کچھ روپے دینے گیا تھا تو انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے منع کر دیا تھا۔ نہیں اسود، اب مجھے تمہاری کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اس روپے کا میں نے کیا کرنا ہے؟ جو پہلے کرتی تھی وہی کیا کرے۔ وہ کتنی دیر بہت عجیب نظروں سے مجھے دیکھتی رہی تھی۔ مجھے پہلی بار ان کی آنکھوں سے خوف آیا تھا۔ انہوں نے اپنے تکیے کے نیچے سے چابی نکال کر میری طرف اچھال دی۔ اس الماری کی دراز کھول کر دیکھو کتنا روپیہ بھرا ہے اس میں، اوپر سے نیچے تک تمہیں نوٹ ہی نوٹ نظر آئیں گے، مگر میں ان نوٹوں کا کیا کروں جو روپیہ خرچ کر سکتی ہے؟ وہ پیسے کے لیے ترستی ہے، میں کوئی زیور، کوئی کپڑا، کوئی چیز اس کے لیے نہیں لا سکتی، تو میں اس روپے کا کیا کروں؟ وہ اپنی بات ادھوری چھوڑ کر پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ میں ان کے کمرے سے باہر آ گیا تھا۔ مشل بھی تو خود
کچھ خرچ نہیں کر سکتی تھی؟ پھر اس پر کسی کو ترس کیوں نہیں آتا؟ کیا صرف اس کے لیے وہ قبر میں ہے؟ صرف اس لیے کیونکہ وہ قبر میں ہے، اور جو دوسروں کو قبر میں پہنچا دیتے ہیں ان پر کتنی جلدی رحم آ جاتا ہے لوگوں کو، میں نے اپنے دل میں سوچا تھا۔ کچھ وقت اور گزر گیا تھا۔ مہرین اب بالکل ایک مشین کی طرح کام کرتی تھی۔ اب وہ خود ہی پورے گھر کا کام کرنے لگی تھی۔ چھٹی کے دن وہ ماربل کے فرش کو دھونے بیٹھتی اور گھنٹوں اسی میں لگی رہتی۔ اگر چیزوں کو صاف کرنے لگتی تو بہت سا وقت اسی میں لگا دیتی۔ میرے جوتے پالش کرنے لگتی تو پوری الماری جوتوں سے خالی کر کے انہیں چمکاتی رہتی۔ ہم دونوں کے درمیان بہت سرسری سی بات ہوتی تھی، وہ بھی صرف اس وقت جب مجھے کسی چیز کی ضرورت ہوتی تھی، ورنہ کئی دن ہم دونوں میں کوئی گفتگو نہیں ہوتی تھی۔ میں اس سے کوئی بات کرنا بھی نہیں چاہتا تھا، اس کے پاس جھوٹ اور منافقت کے علاوہ اور تھا بھی کیا؟ پھر انہی دنوں وہ بیمار رہنے لگی تھی۔ شروع میں میں نے اس بات کی پرواہ بھی نہیں کی، مگر ایک دن وہ صبح اٹھی ہی نہیں۔ 7 بجے جب میں اٹھا تو وہ تب بھی اپنی جگہ پر سو رہی تھی۔ مجھے کچھ حیرت ہوئی، پچھلے 2 سال میں ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ وہ میرے جاگنے سے پہلے نہ اٹھ چکی ہو، مگر اس دن وہ نہیں اٹھی۔ تب ہی میں نے اسے آواز دی تھی، مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر میں نے اسے کتنی بار پکارا تھا، مگر تب بھی اس میں کوئی حرکت نہیں ہوئی۔ میں نے اس کے پاس جا کر اس کے منہ پر سے کمبل ہٹایا، اس کا چہرہ آگ کی طرح سرخ تھا۔ میں نے دوبارہ اسے اٹھانے کی کوشش نہیں کی اور تیار ہو کر آفس چلا گیا۔ شام کو جب میں آفس سے آیا تو امی نے مجھے دیکھتے ہی کہا تھا، مہرین کو نیمونیا ہو گیا ہے۔ میں نے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ میں نے ڈاکٹر کو بلایا تھا، اس نے کچھ دوائیاں لکھ کر دی ہے۔ وہ کہتا ہے اسے آرام اور اچھی خوراک کی ضرورت ہے۔ میں اب بھی چپ رہا تھا۔ تم کچھ بولتے کیوں نہیں؟ کیا بولوں؟ لاکھوں لوگوں کو نیمونیا ہو جاتا ہے اور وہ ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں۔ ہاں، کچھ مر بھی جاتے ہیں، مگر مہرین ان لوگوں میں شامل نہیں۔ ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ بہت ڈھیٹ ہے، اسے تو صرف مارنا آتا ہے۔ میں یہ کہہ کر بریف کیس اٹھا کر اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ وہ ابھی بھی سو رہی تھی۔ میں خاموشی سے لباس تبدیل کرنے کے لیے ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ جب کچھ دیر بعد میں ڈریسنگ روم سے باہر نکلا تھا تو امی اس کے پاس کارپیٹ پر سوپ کا پیالہ لیے بیٹھی تھی۔ وہ اس سے کہہ رہی تھی، تم پیو سوپ، میں کون سا اصول سے چوری پلا رہی ہوں، اس کے سامنے لے کر آئی ہوں، پیو تمہیں اس کی ضرورت ہے۔ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا، میں سچ کہہ رہی ہوں، میرا کچھ بھی کھانے کو دل نہیں چاہ رہا۔ وہ کمزور سی آواز میں ان سے کہہ رہی تھی۔ میں چند لمحے خاموشی سے ان کے درمیان ہونے والی گفتگو سنتا رہا۔ پھر میں نے امی سے کہا، کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو سوپ کے پیالے یہاں اٹھا کر لانے کی، اسے بھوک لگے گی تو یہ خود کچن میں جا کر کھانا کھا لے گی، اب اس کی ملازمہ نہیں ہے اور نہ ہی یہ مر رہی ہے۔ اس نے میری بات پر کمبل سے اپنا چہرہ چھپا لیا تھا۔ امی ملامت بھری نظروں سے مجھے دیکھتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی۔ پھر روز یہی ہوتا تھا، امی اسے کھانے کے لیے اصرار کرتی اور وہ کھانا کھانے سے انکار کر دیتی، اگر کھاتی تو صرف وہی چیزیں جو وہ پہلے کھایا کرتی تھی۔ ہاں، بہت خوددار ہو تم مہرین، بہت خوددار ہو تم، کہاں کوئی بددیانتی کر سکتی ہو، چاہے وہ چند پھلوں کی ہو یا سوپ کے پیالے کی، مگر مجھ پر تمہارے ان ڈراموں کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ میں اسے دیکھ کر سوچا کرتا تھا، اسے ٹھیک ہونے میں 1 ماہ لگ گیا تھا، اور ٹھیک ہونے کے بعد وہ ایک بار پھر اپنی روٹین پر واپس آ گئی تھی، مگر اب وہ پہلے سے بھی زیادہ کمزور ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے اب بہت نمایاں ہو گئے تھے اور اس کے چہرے کی ہڈیاں زیادہ ابھر آئی تھیں۔ انہی دنوں مجھے اپنی کمپنی کی طرف سے امریکہ جانا پڑا تھا۔ 2 ماہ کے لیے مجھے وہاں رہنا تھا، اور ابھی مجھے وہاں آ کے صرف 1 ہفتہ ہوا تھا کہ مجھے اچانک امی کے انتقال کی خبر ملی تھی۔ مجھے یقین نہیں آیا، میں تو انہیں بالکل صحیح سلامت چھوڑ کر آیا تھا، پھر انہیں اچانک کیا ہو گیا؟ میں نے فوراً واپس آنے کے لیے فلائٹ کی تلاش شروع کر دی، مگر مجھے جس فلائٹ میں سیٹ مل رہی تھی وہ 5 دن کے بعد کی تھی۔ 5 دن کے بعد جانے کا مطلب یہ ہوتا کہ میں ان کا چہرہ نہ دیکھ پاتا۔ میں نے دوسرے دن کی فلائٹ میں سیٹ حاصل کرنے کے لیے بے انتہا کوشش کی تھی، مگر میں ناکام رہا۔ فون پر روتے ہوئے میں نے بڑے ماموں کو اپنی امی کو دفنانے کی اجازت دے دی تھی، اور اس رات جب میں امی کو یاد کرتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا تو مجھے یاد آیا تھا کہ میں نے مہرین کو بھی اس کی امی کا چہرہ دیکھنے نہیں دیا تھا، اور جب میں اسے لاہور جانے کی اجازت نہیں دے رہا تھا تو اپنی
تو امی نے روتے ہوئے مجھے کہا تھا، کل کو جب میں مر جاؤں گی تو پھر خدا تمہیں بھی میرا چہرہ دیکھنے نہیں دے گا۔ یہ کیوں بول رہے ہو اسود؟ اتنا ظلم نہ کرو کہ تمہارے ساتھ ساتھ میری بھی بخشش نہ ہو۔ اور میں ان کی بات یاد آنے پر ایک دم ساکت ہو گیا تھا۔ ہاں واقعی ان کی بات سچ ثابت ہو گئی تھی، میں بھی ان کا چہرہ نہیں دیکھ پایا تھا۔ 5 دن کے بعد جب میں کراچی آیا تھا تو گھر میں ایک عجیب سی ویرانی تھی۔ نانی اماں اور ماموں بھی یہی تھے، مگر پھر بھی لگتا تھا جیسے گھر میں کوئی نہیں ہے۔ امی کے 10ویں تک سب لوگ یہیں رہے تھے، پھر سب واپس چلے گئے تھے۔ مشل کی امی بھی امی کی موت پر آئی تھی، انہوں نے مجھ سے تعزیت کی تھی اور مجھے دلاسا بھی دیا تھا، لیکن مہرین سے انہوں نے کوئی بات نہیں کی تھی۔ پھر جتنے دن وہ یہاں رہی، مہرین اور وہ دونوں ایک دوسرے کو نظر انداز ہی کرتی رہی، مگر اکبر ماموں مہرین کے ساتھ نارمل طریقے سے ملے تھے۔ مجھے لگا تھا جیسے انہیں ماضی بھول چکا تھا، ورنہ وہ کیسے مہرین سے اس طرح مل سکتے تھے۔ 10ویں کے بعد ایک دن میں امی کے کمرے میں گیا تھا۔ میں نے امی کی الماری کھولی تھی اور وہاں رکھے ہوئے کاغذات دیکھنے لگا۔ اس میں لاہور کے گھر اور زمینوں کے کاغذات تھے اور میں ان کاغذات کو دیکھ کر ٹھٹک گیا تھا۔ انہوں نے وہ گھر اور زمینیں مہرین کے نام کر دی تھی، اپنا ایک اکاؤنٹ بھی انہوں نے اس کے نام ٹرانسفر کر دیا تھا۔ لاہور میں موجود وہ پلاٹ انہوں نے مہرین کے نام کر دیے تھے اور باقی سارے اکاؤنٹس اور لاکرز بھی انہوں نے میرے نام چھوڑ دیے تھے۔ میں خاموشی سے کاغذات کو دیکھتا رہا، پھر میرے ہاتھ ایک لفافہ آیا تھا، میں نے اسے کھول لیا۔ وہ خط میرے ہی نام تھا۔ میں بھیگی آنکھوں سے اسے پڑھنے لگا۔ میرے پیارے بیٹے اسود علی، یہ خط جب تمہیں ملے گا تب میں زندہ نہیں رہوں گی۔ پچھلے کچھ عرصے سے مجھے لگ رہا ہے جیسے اب میری زندگی کے دن بہت تھوڑے رہ گئے ہیں۔ دل میں آیا کہ پتہ نہیں آخری وقت میں تم سے بات بھی کر سکوں گی یا نہیں، اس لیے سوچا کہ تمہارے نام ایک خط ہی لکھ دوں۔ شاید جو بات میری زبان تمہیں نہیں سمجھا سکتی، میری تحریر سمجھا دے۔ مجھے اب موت سے خوف نہیں آ رہا، بلکہ اس کا تصور کر کے عجیب سا سکون ملتا ہے۔ جو زندگی میں گزار رہی ہوں اس سے موت بہرحال بہتر ہے۔ زندہ رہ کر مجھے کیا دیکھنا ہے؟ مہرین کو جس کی زندگی میں نے تباہ کر دی، یا تم کو جو اپنی زندگی خود برباد کر رہے ہو؟ اسود، تم تو اعلیٰ ظرف تھے، بہت بڑے دل کے مالک تھے، تم تو لوگوں کو معاف کر دیا کرتے تھے، پر اب تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں نے تو تمہیں بدلہ لینا کبھی نہیں سکھایا تھا، تم یہ سب کہاں سے سیکھ گئے بیٹا؟ یہ بغض، یہ تنگ دلی، یہ بدلہ لینے کا جذبہ، یہ سب تم میں کہاں سے آ گیا ہے؟ یہ میری تربیت تو نہیں تھی۔ جانتی ہوں میں نے تمہیں بہت تکلیف پہنچائی ہے، یہ سب میری ضد کا نتیجہ ہے، پر اس ایک غلطی کی اتنی بڑی سزا ملے گی یہ مجھے نہیں پتا تھا۔ میں پچھتا رہی ہوں، بہت پچھتا رہی ہوں، مگر میں نہیں چاہتی کہ پچھتاوے تمہارا مقدر بھی بنے۔ مہرین کو معاف کر دو، وہ اتنی سزا کی مستحق نہیں ہے۔ مشل تو مر چکی ہے، وہ کبھی واپس نہیں آئے گی، مگر جو زندہ ہے تم اسے مت مارو، اسے معاف کر دو۔ یہ تم سے میرا آخری مطالبہ ہے، اگر یہ پورا کر دو گے تو زندگی میں نہیں مگر مرنے کے بعد میں سکون سے رہوں گی۔ امید کرتی ہوں تم اپنی ماں کی یہ آخری خواہش ضرور پوری کر دو گے۔ خدا تمہیں اپنی امان میں رکھے، تمہاری ماں۔ پتہ نہیں میں نے کتنی بار اس خط کو پڑھا اور کتنی ہی دیر میں وہاں بیٹھا رہا۔ پھر امی کی الماری بند کرنے کے بعد میں کاغذات لے کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ ملازم کو میں نے مہرین کو بھیجنے کے لیے کہا۔ وہ تھوڑی دیر بعد آئی اور سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے کاغذات اس کی طرف بڑھا دیے۔ یہ کیا ہے؟ اس نے انہیں نہیں پکڑا تھا۔ امی نے لاہور والا گھر اور زمین تمہارے نام کر دی تھی، یہ اسی کے کاغذات ہے، مگر مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال یہ تمہارے ہیں، چاہے تمہیں ان کی ضرورت ہے یا نہیں۔ میں نے اس پیپرز کو ٹیبل پر پھینکتے ہوئے کہا تھا۔ وہ خاموش رہی۔ بیٹھ جاؤ، میں نے اسے کہا۔ وہ حیرانگی سے مجھے دیکھتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئی۔ جب میں نے تم سے شادی کی تھی تو میں نے فیصلہ کیا تھا کہ ساری زندگی میں تمہیں سکون نہیں دوں گا، تمہیں کچھ بھی نہیں دوں گا، لیکن میری ماں کی آخری خواہش یہ ہے کہ میں تمہیں معاف کر دوں۔ سو مہرین، میں تمہیں معاف کرتا ہوں، حالانکہ یہ میرے لیے بہت مشکل ہے۔ میرے دل میں تمہارے لیے نفرت کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ جو پابندیاں میں نے تم پر لگائی تھی وہ آج سے ہٹا رہا ہوں۔ اب تمہیں حق دے رہا ہوں کہ تم جو چاہے کرو، جیسے چاہے ویسے رہو، جس سے چاہو ملو۔
وہ بے تاثر چہرے کے ساتھ مجھے دیکھتی رہی۔ پھر اس نے کہا، لیکن مجھے معافی نہیں چاہیے، میں جیسے رہ رہی ہوں میں خوش ہوں، میں ایسے ہی رہنا چاہتی ہوں، مجھے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے، یہ سزا میرے لیے ٹھیک ہے، بہت مناسب ہے، اب مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے۔ میں کچھ دیر اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ میں نے کہا، نہ تم جیسے چاہو رہ سکتی ہو، تم آزاد ہو۔ وہ میری بات ختم ہونے پر اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ مشل ٹھیک کہتی تھی، میں کہاں بہادر ہوں، میں تو بہت بزدل ہوں، جو بھی کہتا ہوں وہ نہیں کر پاتا۔ ایک بار پھر میں نے امی کی آخری خواہش کو مشل کی آخری خواہش پر ترجیح دی تھی، اور میں پھر بھی کہتا تھا کہ مجھے مشل سے محبت ہے۔ مہرین نے اپنی روٹین نہیں بدلی تھی، وہ اسی طرح رہتی تھی جیسے وہ پہلے رہتی تھی۔ پہلے کی طرح وہ اپنا کھانا الگ پکاتی تھی، انہی کپڑوں میں ملبوس رہتی تھی جو وہ پہلے پہنتی تھی، اسی طرح کارپٹ پر سویا کرتی تھی، ویسے ہی سارا دن گھر کا کام کرتی رہتی تھی، اور اگر کسی جگہ بیٹھ جاتی تو کئی گھنٹے وہیں بیٹھی رہتی تھی۔ میں نے اس کی کسی حرکت پر اعتراض نہیں کیا تھا، میں اب ایسا کرنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ پھر 2.5 سالوں میں پہلی بار میں نے اسے جیب خرچ کے لیے کچھ رقم دینے کی کوشش کی تھی، لیکن مجھے روپیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ پتہ نہیں وہ روپے دیکھ کر کیوں خوفزدہ ہو گئی تھی۔ جب ضرورت پڑے تب انہیں خرچ کر لینا۔ میں نے روپے اس کے ہاتھ میں تھما دیے تھے۔ وہ عجیب سی نظروں سے انہیں دیکھتی رہی، پھر وہ کتنی دیر انہیں مٹھی میں لے کر صوفے پر ہی بیٹھی رہی۔ اس رات میں اسٹڈی میں بیٹھا کچھ فائلیں دیکھ رہا تھا جب اچانک مجھے کافی کی طلب ہونے لگی تھی۔ ملازم 2 گھنٹے پہلے مجھے کافی دے کر گیا تھا، اور عام طور پر میں رات کو کافی کا صرف ایک ہی کپ پیا کرتا تھا، مگر اس رات مجھے بہت کام کرنا تھا، اس لیے میں کافی بنانے کے لیے خود کچن میں چلا گیا۔ ملازم اس وقت اپنے کوارٹرز میں جا چکے تھے، مگر کچن کی لائٹ آن تھی۔ مجھے یاد آیا کہ مہرین اس وقت کچن میں ہوگی، وہ رات کو کچن خود صاف کرنے کے بعد ہی کمرے میں جایا کرتی تھی۔ میں نے سوچا کہ میں اسے کافی بنانے کے لیے کہہ دوں گا۔ میں کچن میں داخل ہوا تو پہلی نظر میں وہ مجھے وہاں نظر نہیں آئی، مگر گردن گھمانے پر وہ مجھے نظر آئی تھی۔ ڈائننگ ٹیبل کے دوسری طرف وہ دیوار سے ٹیک لگا کر زمین پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں دبے قدموں سے اس کی طرف گیا تھا۔ وہ کچھ بولتے ہوئے فرش پر انگلی سے کچھ لکھ رہی تھی۔ لکھتے لکھتے رک کر وہ دوسرے ہاتھ سے جیسے اپنی لکھی ہوئی تحریر کو مٹا رہی تھی۔ کبھی وہ لکھتے لکھتے رک کر اپنی دائیں جانب یوں دیکھ کر یوں بات کرنے لگتی جیسے وہاں اس کے پاس کوئی بیٹھا ہوا ہو۔ پھر بات کرتے کرتے وہ مسکرائی اور کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ میں اس کی باتیں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہی تھی۔ وہ مدھم آواز میں بات کر رہی تھی۔ میں بہت دیر تک وہاں کھڑا رہا، مگر اسے احساس ہی نہیں ہوا کہ میں اس کے پاس کھڑا ہوں۔ وہ اسی فرش پر لکھتی، مٹاتی، دائیں جانب دیکھ کر باتیں کرتی رہی۔ میں بے یقینی کے عالم میں وہاں کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ پھر میں نے اسے آواز دی۔ پہلی آواز پر وہ میری طرف متوجہ نہیں ہوئی، مگر دوسری آواز پر وہ ایک دم ہڑبڑا گئی تھی۔ اس نے نظر اٹھا کر مجھے دیکھا تھا اور پھر فق چہرے کے ساتھ دیکھتی رہی۔ مجھے فوری طور پر سمجھ نہیں آیا کہ میں اسے کیا کہوں، اس سے کیا پوچھوں۔ مجھے کافی چاہیے۔ کچھ دیر اسے دیکھتے رہنے کے بعد میں نے اسے کہا تھا۔ وہ سر ہلا کر خاموشی سے کوکنگ رینج کی طرف بڑھ گئی۔ مجھے حیرت ہوئی تھی، وہ پانی بوائل کرنے کے لیے کافی میکر کی طرف نہیں گئی تھی۔ میں وہیں کھڑا بازو لپیٹے اسے دیکھتا رہا۔ وہ کچھ دیر معنی خیز انداز میں کوکنگ رینج کو آن آف کرتی رہی، پھر وہ مڑ کر مجھے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی وحشت تھی۔ مجھے کافی چاہیے، اس بار میں نے بلند آواز میں کہا تھا، اور اس بار وہ سر ہلا کر کافی میکر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اسے نکال کر وہ سوئچ بورڈ کے پاس سلیب پر لے گئی تھی۔ پھر کچھ دیر تک وہ جیسے یاد کرنے کی کوشش کرتی رہی کہ اسے کیا کرنا ہے۔ پھر وہ سنک کے پاس لگے فلٹر سے پانی لینے کی بجائے فریج کے پاس چلی گئی تھی، اور وہیں سے اس نے پانی کی بوتل نکال لی۔ پھر اس نے اس بوتل سے کافی میکر میں پانی ڈالا تھا۔ اس نے کافی میکر کو پانی سے تقریباً بھر دیا تھا۔ پھر میں نے کافی کا جار اور ایک کپ لا کر ڈائننگ ٹیبل پر رکھ دیا، مگر اس نے کافی میکر کو آن نہیں کیا اور اس کے پاس ہی کھڑی رہی۔ مہرین، تم نے کافی میکر کا سوئچ آن نہیں کیا ہے۔ اس نے میری ہدایت پر فوراً سوئچ بورڈ پر لگا کر سوئچ آن کر دیا تھا، یہ دیکھے بغیر کہ اس نے کافی میکر کا پلگ بھی ابھی تک ساکٹ میں نہیں لگایا۔ رہنے دو، مجھے کافی نہیں چاہیے، میں اسے یہ کہہ کر کچن سے واپس آ گیا تھا۔ وہ غائب دماغی کی حالت میں تھی، اور ایسا میں نے پہلی بار دیکھا تھا۔
اسٹڈی میں آ کر میں کافی دیر تک پریشانی کے عالم میں بیٹھا رہا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میرے ذہن سے فائلیں نکل چکی تھی۔ کافی دیر تک اسٹڈی میں بیٹھے رہنے کے بعد میں جب اپنے کمرے میں آیا تو وہ سو چکی تھی۔ میں بھی خاموشی سے بیڈ پر لیٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ صبح وہ بالکل نارمل تھی۔ میں اس کی ہر حرکت کو بڑے غور سے دیکھتا رہا تھا، مگر اس کے کسی بھی کام میں رات والی غائب دماغی کی جھلک نہیں تھی۔ وہ اسی طرح سارے کام کر رہی تھی جیسے پہلے کیا کرتی تھی۔ میں کافی مطمئن ہو کر آفس گیا تھا۔ شاید وہ ایک وقتی کیفیت تھی، میں نے خود کو تسلی دی تھی، مگر وہ وقتی کیفیت نہیں تھی۔ وہ جب بھی اکیلی ہوتی تھی وہ خود سے باتیں کرنا شروع ہو جاتی تھی، یا اگر خاموش بیٹھی ہوتی تو کئی گھنٹے وہ ایک ہی چیز پر نظر جما کر بیٹھی رہتی، پھر یکدم اس سے چیزیں بھولنے لگتی تھی۔ وہ سامنے رکھی ہوئی چیز کو بھی تلاش نہیں کر پاتی تھی، وہ اسے کونے خدروں میں ڈھونڈتی رہتی تھی۔ میری پریشانی میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اسے معاف کر دینے سے پہلے اس کا یہ حال ہوتا تو میں بہت خوش ہوتا، بہت سکون ملتا مجھے، کیونکہ یہی مکافات عمل تھا۔ مگر اب اسے اس حالت میں دیکھ کر مجھے خوشی نہیں ہوئی تھی۔ میں اب اس سے مصروف رکھنے کے لیے کسی نہ کسی بہانے اسے مخاطب کرتا رہتا تھا تاکہ اس کا ذہن مصروف رہے۔ پھر ایک دن میں اس کے لیے کچھ کپڑے لے کر آیا تھا اور میں نے اسے کہا تھا وہ ان میں سے کوئی لباس پہن لے۔ اس نے خاموشی سے میرے حکم کی تعمیل کی تھی اور ایک لباس بدل کر آ گئی۔ 2.5 سال بعد پہلی بار اس نے کوئی نیا لباس پہنا تھا۔ پھر مجھے اسے کچھ کہنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی تھی۔ وہ پتہ نہیں کہاں سے کچھ زیور نکال لائی تھی اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھ کر انہیں پہننے لگ گئی۔ انہیں پہننے کے بعد وہ برش سے اپنے بال سلجھانے لگی تھی، یکدم جیسے وہ کمرے میں میری موجودگی سے بے نیاز ہو گئی تھی۔ وہ بس بالوں میں برش کرتے ہوئے آئینے میں اپنے عکس کو دیکھے جا رہی تھی۔ پھر پتہ نہیں کیا سوچ کر اس نے باری باری وہ زیورات اتار دیے اور پھر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں نے اسے کہا تھا، نہیں، انہیں کیوں اتار دیا، آپ پہنی رہتی۔ اس نے ایک نظر زیورات کو دیکھا، پھر میری طرف دیکھا، پھر کہا، زیورات تو صرف مشل کو اچھے لگتے ہیں۔ کسی نے میرے سینے میں خنجر گاڑ دیا تھا۔ میں تیزی سے دروازہ کھول کر کمرے سے نکل آیا۔ مشل کو تو سب کچھ اچھا لگتا تھا، سب کچھ۔ لاؤنج میں آ کر میں نے سوچا تھا، اس رات میری کمپنی کی گیٹ ٹوگیدر پارٹی تھی۔ کپلز فنکشن کے لیے تھا۔ پتہ نہیں کیا سوچ کر میں نے اسے ساتھ چلنے کے لیے کہہ دیا۔ جب وہ تیار ہو کر میرے سامنے آئی تو کچھ دیر کے لیے میں اسے دیکھ کر حیران ہو گیا تھا۔ وہ بہت اچھی لگ رہی تھی۔ شاید میں نے شادی کی رات کے بعد پہلی دفعہ اسے میک اپ میں دیکھا تھا۔ فنکشن میں پہنچنے تک ہم میں کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ فنکشن میں تقریباً سبھی لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ تھے۔ وہ اس چمک دمک کے سامنے بہت ماند ہو گئی تھی۔ شاید وہ زندگی میں پہلی بار اتنے بڑے فنکشن میں آئی تھی، اس لیے نروس تھی۔ میں نے اپنے کچھ دوستوں، کولیگز اور باس سے اس کا تعارف کروایا تھا۔ وہ ایک بہت ہی نروس سی مسکراہٹ کے ساتھ ان سے ملی تھی۔ فنکشن میں چیف گیسٹ کے طور پر ایک وفاقی وزیر کو بلوایا گیا تھا اور ان کی فارمل اسپیچ کے بعد کچھ گیمز کروائے گئے تھے جن میں کمپنی کے کچھ لوگوں نے اپنی بیویوں کے ساتھ شرکت کی تھی۔ میں خاموشی سے سافٹ ڈرنک کے سپ لیتا ہوا اپنی ٹیبل پر کچھ دوسرے کولیگز کے ساتھ بیٹھا اس ہنگامے کو دیکھ رہا تھا۔ ڈنر شروع ہونے سے کچھ دیر پہلے فنکشن کے چیف آرگنائزر جاوید احمد میری طرف آئے۔ سر، آپ اور آپ کی مسز کی سیٹ چینج کر دی گئی ہے۔ اب آپ منسٹر صاحب والی ٹیبل پر بیٹھیں گے، اس لیے پلیز میرے ساتھ آ جائیں۔ میں اس کی بات پر بے حد حیران ہوا تھا۔ ایک دم اتنی بڑی نوازش کس لیے کی گئی تھی مجھ پر، یہ مجھے سمجھ نہیں آیا۔ اپنی کمپنی کے جی ایم اور منسٹر آف انفارمیشن کے ساتھ ایک ٹیبل پر ڈنر کرنا یقیناً اعزاز کی بات تھی۔ میں اور مہرین جاوید کے ساتھ چل پڑے تھے۔ ان کی ٹیبل کی طرف جاتے ہوئے میں نے جی ایم اور منسٹر کو اپنی طرف ہی دیکھتے پایا۔ جب ہم ان کے ٹیبل کے پاس پہنچے تو منسٹر صاحب اپنی کرسی سے کھڑے ہو گئے۔ دیکھ لیں مہرین، میں نے آپ کی ایک غلط فہمی تو دور کر دی ہے کہ ہم سیاستدان صرف الیکشنز کے دنوں میں لوگوں کو پہچانتے ہیں۔ سال کے باقی 11 مہینے ہماری یادداشت خراب رہتی ہے، مگر مجھے نہ صرف آپ کا چہرہ یاد ہے بلکہ آپ کا نام بھی۔ وہ مہرین سے مخاطب ہوئے تھے۔ میرے سر پر حیرت کا پہاڑ گر پڑا تھا۔
She is the most outspoken and straightforward girl. मिनिस्टर साहब ने जिन अल्फाज में उसका तारुफ हमारे जीएम कर्नेल्सन शेफल से किया था, उन्होंने मुझे मज़ीद दंग कर दिया। इंटरेस्टिंग, सीम्स रियल, हाँ? हमारे जीएम ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने महरीन को देखा और वो उड़ी हुई रंगत के साथ खड़ी थी। आप इनके शौहर हैं? मिनिस्टर साहब ने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ हाथ बढ़ाया था। यस, मेरा नाम असद अली है। हाँ, जानता हूँ, चंद लम्हे पहले आपके जीएम ने ही आपके बारे में बताया है। प्लीज़ बैठिए। उन्होंने मुझसे बात करते करते अचानक महरीन को मुखातिब किया था। महरीन कुर्सी खींचकर बैठ गई। हम दोनों ने भी उसकी पैरवी की। Why did you stop writing for the newspaper? उन्होंने बैठते ही महरीन से पूछा था। मैंने फिर चौंक कर उसे देखा। आज का दिन इंकशाफात का था। Simply cause interest lost. So what did you doing in these days? Nothing. I'm housewife. महरीन ने धीमी आवाज़ में कहा था। मैंने पहली बार उसे इंग्लिश बोलते सुना था। क्यों असद साहब, आप इनका टैलेंट क्यों ज़ाहिर कर रहे हैं? मेरा जवाब सुनने से पहले ही मिनिस्टर साहब ने अचानक हमारे जीएम से कहा, Why don't you employ her with your company? Public relation officer. She's wondered, I assure you. Interested? But I'm not interested. महरीन ने हमारे जीएम के कुछ कहने से पहले ही मिनिस्टर साहब की ऑफ़र रद्द कर दी। ठीक है, जैसे आप चाहे, मगर फिर भी आप जैसे लोगों को खुदा घर बैठकर ज़ाये होने के लिए नहीं बनाता। वो उनकी बात पर चुप ही रही थी। गुफ्तगू का सिलसिला एक बार फिर मिनिस्टर साहब ने ही जोड़ा था। डिनर के दौरान भी इन दोनों के दरमियान बातचीत होती रही, अगरचे ज़्यादा बातें मिनिस्टर साहब ही करते रहे। मैं खामोशी से इस सारे मामले को समझने की कोशिश करता रहा। मुझे हैरत हुई थी जब उन्होंने कहा था कि वो महरीन के फ़ैन है। वो सब महरीन की बात कर रहे थे। क्या मेरे साथ बैठी महरीन वही थी? वो इसकी जिन खूबियों को संवार रहे थे, क्या वो उसमें थी? मेरा दिमाग सवालों में उलझा हुआ था। डिनर के बाद फंक्शन से जाने से पहले मिनिस्टर साहब ने मुझे अपना विजिटिंग कार्ड अपने दस्तखत के साथ ये कहकर दिया था कि उन्हें हमारा कोई भी काम करने में खुशी होगी। अब इसके आगे की स्टोरी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आखिर इस कहानी का राज क्या है, आखिर महरीन का राज क्या है। तो ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। अगली किस्त में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।